کچھ نہیں ہوگا، اندھیرے کو برا کہنے سے اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے، اور ماں جو بچے کو تربیت دیتی ہے، بچہ آگے چل کر ویسا ہی پروان چڑھتا ہے۔ ہم حجاب میں رہ کر بھی، اپنے اسلامی کلچر میں رہ کر کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، ہم پڑھ سکتے ہیں۔ بچیاں بھی نام روشن کرتی ہیں، صرف لڑکے سے ہی نام روشن نہیں ہوتا ہے۔ بیٹا اور بیٹی کے بیچ میں امتیاز پیدا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ دونوں کا درجہ برابر دینی چاہیے۔ اگر آپ نیوز دیکھتے ہیں یا نیوز سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو آپ ایک بچی کا نام ضرور سنے ہوں گے جو ضلع سیتامڑھی کے پریہار بلاک کے اندروا گاؤں کی رہنے والی ہے، غوثیہ رضوی، جنہوں نے اپنی محنت اور کوشش اور کاوش سے اور گھر میں تعلیم حاصل کر کے محنت کر کے اردو مترجم، جو ایک بڑا امتحان ہے، اردو معاون مترجم میں کامیابی حاصل کی ہیں، اور وہ بھی بہترین نمبرات سے ہمارے ساتھ ہیں۔ ان سے ہم بات کریں گے اور کس طرح انہوں نے تیاری کی، اور اس قوم کی بچیوں کو اور خاص طور سے دیش کی بچیوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گی، یہ تمام باتیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ جی، اردو نیوز بہار میں خیر مقدم ہے آپ کا۔ شکریہ۔ آپ سے سب سے پہلے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ اپنی تیاری کس طرح کی ہیں گھر پہ رہ کے، یہ بتائیے۔ اردو مترجم کا جو بھی ایگزام پیٹرنس تھا اور اس کا جو سلیبس تھا، اسی کے حساب سے میں نے سلیبس دیکھا اور اسی راستے میں مسلسل جد و جہد کی، اور اللہ کے فضل و کرم سے مجھے کامیابی بھی ملی۔ کن کن مراحل سے گزری ہیں اس درمیان میں، کچھ بتائیں گے؟ تھوڑی بہت پریشانی ہوئی، ایسا لگتا تھا کہ کبھی اتنے سارے بچے ہیں اور میں اس ایگزام کو پاس نہیں کر پاؤں گی، لیکن کبھی میں آئی ایس ٹینا ڈابی اور مہاتما گاندھی، ان لوگوں کی جو ہسٹری پڑھتی تھی، اور جو بڑے بڑے لوگ ہیں، اے پی جے عبد الکلام، تو ان لوگوں کی ہسٹری پڑھتی تھی تو مجھے ان سے مطلب ہمت، حوصلہ افزائی ہوتی تھی، اور مجھے لگا کہ میں کر سکتی ہوں، اور میں نے محنت کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے مجھے کامیابی حاصل ہوئی۔ کس طریقے سے یہ سفر شروع ہوا، کہاں سے آغاز ہوا تعلیم کا؟ ہم چاہیں گے کہ مختصر انداز میں ہمارے درشکوں کے لیے آپ بتا دیں۔ میں نے میٹرک کا ایگزام پاس، ابتدائی تعلیم کہاں سے شروع؟ ابتدائی تعلیم مجھے گھر سے ہی ملی۔ اس کے بعد میں نے میٹرک کا ایگزام شری رام لکھن رام چرتر اچ ودیالیہ سے پاس کیا، اور انٹر کے لیے میں نے کسان کالج کا رخ کیا۔ اس کے بعد اردو مترجم کے امتحان کے لیے تیاری شروع کی، اور اس راستے میں نے مسلسل جد و جہد کیا، اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے میں یہاں تک آ سکی ہوں۔ ان سب میں آپ کے والدین کا کیا رول رہا، یہ بھی بتائیے۔ ہاں، والدین کا تو اس کے پیچھے اہم رول رہا، اور ان کی تربیت اور جد و جہد، اور انہوں نے جو مجھے موٹیویٹ کیا، ان سے جو مجھے یہ گائیڈ لائنس ملا، وہ بہت اہم، کامیابی کے راستے میں اہم رول ہوا۔ اور سب سے پہلے میں اپنے والدین کو دلی مبارکباد دینا چاہتی ہوں، جنہوں نے مجھے اپنے منزل کو طے کرنے میں سہایک ثابت ہوا۔ جی، میں نیوز پڑھا تھا تو اس میں آپ والدہ کی بھی بہت تعریف کر رہی تھی، اور یہ کامیابی کا صحرا ان کے سر پہ سجا رہی تھی، کیا کہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ کسی بھی بچے کو اگر کامیاب ہوتے ہیں تو سب سے اہم رول جو ہوتا ہے وہ ماں کا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے، اور ماں جو بچے کو تربیت دیتی ہے، بچہ آگے چل کر ویسا ہی پروان چڑھتا ہے، اور اس کی زندگی میں ویسے ہی انقلاب آتا ہے۔ اگر ماں اچھی تربیت دے گی تو بچہ آگے اچھا کرے گا۔ تو ان لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جو لوگ کہتے ہیں کہ مسلم قوم میں بچیوں کو باندھ کر کے رکھا جاتا ہے، گھر میں رکھا جاتا ہے، پڑھنے نہیں دیا جاتا ہے، آگے نہیں بڑھنے دیا جاتا ہے، کیا کہنا چاہیں گے ویسے لوگوں کو؟ جو لوگ ایسا بولتے ہیں کہ لڑکیوں کو مسلم سماج میں آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے، اسے باندھ کر جکڑ کے رکھا جاتا ہے، تو یہ سراسر غلط ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اور رہی بات ہمارے حجاب کا، تو ہم حجاب میں رہ کر بھی، اپنے اسلامی کلچر میں رہ کر کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، ہم پڑھ سکتے ہیں، اور جو ہم بننا چاہیں گے، جو ہمارا تعلیمی میدان ہے، چاہے وہ کسی بھی میدان میں ہو، ہم بہتر کر سکتے ہیں اپنے کوشش اور جد و جہد سے۔ دیش کی ان بہنوں کو، ان بچیوں کو جو آگے بڑھنا چاہتی ہیں، پڑھنا چاہتی ہیں، ہائی ٹیک ایجوکیشن تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں، ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں، اپنے دیش کا، اپنے ملک کا نام روشن کرنا چاہتی ہیں، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں ان کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ آپ چاہے جو بھی شعبہ ہو، آپ کا جو بھی میدان ہو، جو بھی فیلڈس ہو، تو اس میں آپ مسلسل جد و جہد کریں، اور یہ نہیں سمجھیں کہ ہم کمزور ہیں، یہ مالی طور سے یا
یا امدادی طور سے یا متوسط طبقہ ہے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, کچھ نہیں ہوگا. اندھیرے کو برا کہنے سے اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا, اور آپ آگے کی طرف اپنے ہدف کو پانے کے لیے کوشش کریں, اس راستے میں مسلسل جد و جہد کریں, تو کامیابی ایک نہ ایک دن انشاءاللہ آپ کے قدموں کو چوم لے گی. بہت بہت شکریہ. آپ ہیں غوثیہ رضوی. ہم ان کے والد سے بھی بات کرنا چاہیں گے اور جاننا چاہیں گے کہ کس طریقے کی تربیت ان کے دوارا بچوں کو دی گئی, اور کیا پیغام دینا چاہیں گے ان والدین کو جو اپنے بچوں کو ہائی ٹیک ایجوکیشن اور تعلیم کی طرف, یعنی کہ وہ اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے سوچ رکھتے ہیں, فکر کرتے ہیں ان کو. تو محترم, آپ کا بھی اردو نیوز بہار میں استقبال. بہت بہت شکریہ. میں اردو نیوز بہار کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں, اور بہت اچھا کارنامہ اردو کو لے کر کے یہ نیوز چینل انجام دے رہا ہے. میں نے شروع سے ہی ان بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کوشش کیا, جد و جہد کیا. 4 سال کی عمر میں بسم اللہ خوانی کروانے کے بعد میں نے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کا بھی باضابطہ اپنے گھر پہ ہی اہتمام رکھا. کلاس 1 سے لے کر کے اور 8ویں 7ویں کلاس تک لگاتار ہم نے گھر پہ ہی ان کو تعلیم دیا, اور اس کے بعد جو ہے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے میٹرک کے لیے ہائی اسکول کا رخ کیا بچی نے. میں ان والدین سے گزارش کرنا چاہتا ہوں جو بچیوں کے حق میں منفی سوچ رکھتے ہیں. بچیاں بھی نام روشن کرتی ہیں, صرف لڑکے سے ہی نام روشن نہیں ہوتا ہے. آج الحمدللہ 2 مہینہ پہلے میری 2 بچیوں نے بیک وقت انٹر میں 400+ نمبر حاصل کر کے ہمارا نام روشن کیا. ابھی معاون اردو مترجم کے ایگزام میں میری بچی غوثیہ رضوی نے الحمدللہ کامیابی حاصل کیا. آج پورے بہار میں ہماری کامیابی کا پرچم لہرا رہا ہے, تو ایک بیٹی کے ذریعے ممکن ہوا ہے. اس لیے بیٹا اور بیٹی کے بیچ میں امتیاز پیدا نہیں کرنی چاہیے, بلکہ دونوں کا درجہ برابر دینی چاہیے, اور دونوں کے تعلیم و تعلم کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے. تو کیا آگے کی بھی تعلیم ان کی جاری رہے گی یا بس جی کا سفر ہمارا حوصلہ ہے, میرا یہ حوصلہ ہے. انہوں نے کامیابی حاصل کر لیا, اچھی بات ہے, لیکن میرا حوصلہ ہے کہ یہ UPSC کمپلیٹ کرے, سائڈ سے یہ اپنی تعلیم کو جاری رکھے, اور اگر ان کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے اس کے باوجود بھی یہ سائڈ سے تعلیم کو جاری رکھے, اور UPSC تک کا سفر باضابطہ کامیابی کے ساتھ طے کرے. میری یہی تمنا. آپ ہیں حضرت مولانا علاء الدین رضوی صاحب, اور ان کی ہی صاحبزادی ہیں غوثیہ رضوی, جنہوں نے اردو معاون مترجم میں بہترین نمبرات حاصل کر کے اور اپنے دیش کا, اپنے ضلع کا, اپنے بلاک کا, اپنے گاؤں کا نام روشن کیا ہے. اور ساتھ ہی علاء الدین صاحب ایک پیغام دے رہے تھے آپ تمام گارجین حضرات کو, ان بچیوں کے والدین کو, کہ آپ بچیوں کو بچوں سے کمتر نہ سمجھیں, بلکہ جس طرح آپ اپنے بچوں کی تعلیم کے پیچھے خرچ کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ کی بچیاں بھی ہیں. آپ بچیوں کو بھی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائیں تاکہ وہ اپنے ملک کا, اپنے دیش کا, اور خاص طور سے آپ کا نام روشن کر سکے. آپ دیکھتے رہیں اردو نیوز بہار. کیمرہ مین ظفر کے ساتھ میں SM رضا, آپ کا خادم. اردو نیوز بہار ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر.